تیسری آیا پر آتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، مطلب کیا؟ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں اولاد نہیں ہے؟ اب اگر ہم لاجیکلی اس پر بات کریں، لاجیکلی منطقی اس انداز سے بات کریں، تو اگر اس کا بیٹا ہوتا، بفرض محال مان لے اس کی اولاد ہوتی، تو اولاد یافت جو اولاد بھی خدا ہوتی، جیسا کہ ہم آج اس پر تھوڑا سا تفصیل میں بات کریں گے۔ اگر جیسا کہ بعد گروہوں نے اس کو مانا ہے، اگر اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی، اور اگر خدا ہوتی تو ابھی ہم نے کیا پہلی آیا کا آخری لفظ ہم نے کیا جملہ کیا سمجھا تھا؟ احد، قل هو اللہ احد، وہ کیا ہے؟ احد ہے، ایک ہے۔ اگر وہ خدا ہوتا تو احدیت کی نفی ہو جاتی، اگر اولاد ہوتی، اولاد ہے نہیں، لیکن اگر فرض محال مان لیا جائے اس کی اولاد ہے، جیسا کہ بعض گروہوں نے ایسا تسلیم کیا ہے اور اس پر قائم بھی ہے، ابھی تک قائم ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے اس کی اولاد ہے، تو پہلا مفروضہ یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ بھی خدا ہوتا، خدائی میں شریک ہوتا۔ تو اگر وہ خدائی میں شریک ہوتا تو پھر احدیت کی نفی ہو جاتی، جو کہ شرک ہے، اور اگر وہ خدا نہیں ہوتا تو یہ اس رب کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کی اولاد درجے میں کم تر ہو۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں ہی واپس لے لی گئی تھی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ انبیاء کے خاتم ہیں، پچھلے انبیاء کی اولاد بھی نبی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ اب یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاصہ تھا، اور ان کے اندر یہ باقاعدہ طور پر موجود تھا، سنت چلی آ رہی تھی کہ انبیاء کا بیٹا بھی نبی ہو۔ تو اگر سرکار کی نرینہ اولاد موجود ہوتی تو اسے بھی نبی نبوت کے مقام اور عہدے پر فائز ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے سرکار چونکہ خاتم النبیین تھے اور ہیں، اسی لیے آپ کی نرینہ اولاد کو واپس لے لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی احدیت کا یہ انکار لازم آتا ہے کہ اگر اس کی اولاد کو مانا جائے۔ اب قرآن میں سابقہ قوموں کے کچھ عقائد بیان کیے گئے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس پر تھوڑا سا تفصیل میں بات سے زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف آیا نمبر 15، 16 اور 17۔ ہم یہ تین آیات ان کا جو ترجمہ پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ میں ایک بات سمجھانے کی ہمیں رب کائنات نے ارادہ فرمایا ہے، اور اس رب کائنات نے ہماری طرف اپنا کلام متوجہ فرمایا ہے۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنا دیے ہیں من عبادہ جزءا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اس کا جز، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا کچھ کو جز بنا دیا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری ہے کہ بندہ کسی کو رب کی ذات کا جز قرار دے دے۔